ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک ریسرچ ہوئی ہے اور یہ ریسرچ تقریباً 1938 میں سٹارٹ ہوئی تھی۔ ایک حدیث کے مطابق سب سے زیادہ جو ہمارے اچھے سلوک کا جو حقدار ہے وہ کون سی شخصیت ہے؟ وہ ہماری ماں ہے۔ اس کے علاوہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے، اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے ہر طرح کی رہنمائی ہمیں اسلام میں ملتی ہے۔ ہمسایوں پہ کتنی زیادہ احادیث موجود ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے۔ میں نے خاص کر رشتہ داروں میں جو تعلق توڑنے کی سب سے بڑی وجہ دیکھی ہے وہ یہ شادی والے معاملے میں رشتہ دار ہیں، اگر انہوں نے رشتہ پوچھ لیا ہے، کوئی اس میں غلط بات نہیں، کوئی اس میں مذائقہ نہیں، کوئی اس میں ظلم نہیں ہو گیا، رشتہ دار ہیں، پوچھ لیا ہے، آپ کو مناسب لگا آپ کر دیں، آپ کو مناسب نہیں لگا تو آپ نہ کریں۔ اس الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں سید محمد علی، دی ایکلیکٹک کاؤنسلنگ سینٹر اسلام آباد سے۔ آج ایک انتہائی اہم ٹاپک پہ آپ سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک ریسرچ ہوئی ہے اور یہ ریسرچ تقریباً 1938 میں سٹارٹ ہوئی تھی اور ابھی تک سمجھ لیں جاری ہے، لیکن اس کی فائنڈنگز پچھلے 10 سال میں آنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کو لانگیٹیوڈنل اسٹڈی بولتے ہیں اور یہ وہ ریسرچ کا طریقہ ہوتا ہے جس میں کوئی ریسرچ کئی مہینوں یا کئی سالوں یا کئی دہائیوں تک چل سکتی ہے۔ اب تقریباً 80 سال کے عرصے میں اس سے جو فائنڈنگز سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یہ اس میں سب سے جو بڑی ہمارے لیے ایز اے مسلم جو ہمارے لیے اس میں خوشخبری کی بات ہے کہ اس ریسرچ میں 70-80 سال محنت کرنے کے بعد جو چیز سامنے آئی ہے وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بالکل کلیئر الفاظ میں بتا دی تھی۔ اب سب سے پہلے میں وہ حدیث بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو یا اس کی عمر میں اضافہ ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ اب یہاں حدیث میں دو چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک ہے درازی عمر یعنی عمر میں اضافہ، لمبی عمر، اور دوسرا ہے روزی میں کشادگی۔ اچھا، یہ جو ریسرچ ہوئی ہے وہ تو خیر ایج کے متعلقہ ہے اور فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کے متعلقہ ہے، لیکن ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو اس میں دو چیزیں بتائی ہیں۔ ایک چیز تو 70-80 سال کی ریسرچ کے بعد سامنے آ گئی، لیکن دوسری پہ بھی اب ہمیں یقین کر دینا چاہیے کہ اگر ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو صرف ہماری عمر میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری روزی میں بھی برکت ہو جائے گی۔ اب تھوڑا سا میں اسی ریسرچ کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ دیکھیں، ریسرچ میں کیا ہوتا ہے، جب بھی اس طرح کی ریسرچ کی جاتی ہے تو اس میں ڈیٹا کلیکشن میں بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ کس طرح کے لوگ لینے ہیں، جیسے اس میں جو سیمپل لیا اس میں امیر اور غریب ہر طرح کی کمیونٹی کے میل پارٹیسپینٹس موجود تھے، کیونکہ یہ جو ہارورڈ کا یہ کالج تھا یہ بوائز کا تھا تو اس لیے پارٹیسپینٹس صرف بوائز ہی لیے گئے تھے۔ تو اب یہ مردوں پہ ریسرچ ہوئی ہے تو اس میں امیر اور غریب ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ پھر مسلسل جو 70-80 سال کا پیریڈ تھا اس میں ان کی سائیکولوجیکل اسیسمنٹ ہوتی رہی، اس میں ان کی فزیکل ہیلتھ کی جو بھی اسیسمنٹ ہے وہ ہوتی رہی، اس میں انہوں نے کیا کیا اپنی لائف میں، کتنی تعلیم حاصل کی، اور ان کی شادی کا کس ایج میں ہوئی، ان کے بچے کتنے ہوئے، اور پھر انہوں نے اس میں سے کچھ لوگ ڈاکٹرز بنے، کچھ انجینئرز بنے، کچھ فیکٹری ورکرز بنے، کچھ جو ہے وہ نشہ وغیرہ کرنے میں لگ گئے، کچھ اس میں سے اسکیزوفرینیا کے مریض بنے، سائیکوٹک ڈس آرڈر بھی جن کو ہم بولتے ہیں۔ تو کچھ اس طرح، یعنی یہ اتنے زیادہ لوگ تھے، ان میں مختلف چیزیں سامنے آئیں اور پورے 70-80 سال کے پیریڈ میں ان سے ڈیٹا کلیکشن جاری رہی۔ تو یہ ایک بڑا زبردست طریقہ ہے۔ اس کے بعد پھر یہ فائنڈنگز آئی ہیں۔ اب ان فائنڈنگز میں صرف ایج نہیں ہے بلکہ اس میں آپ کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ بھی ہے۔ یعنی اس ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے جاننے والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، میاں بیوی کا آپس میں جو تعلق ہے اس میں جو اچھے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور اچھا ایک تعلق بنا کے رکھتے ہیں، ان کی فزیکل ہیلتھ بھی اچھی تھی، ان کی مینٹل ہیلتھ بھی اچھی تھی، یعنی نفسیاتی بیماریوں سے بھی وہ محفوظ رہے کافی حد تک، اور دوسرا ان کی عمر میں بھی کافی حد تک برکت آئی، ان کی عمر بھی کافی لمبی تھی۔
تو اب یہ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے اس میں اچھا یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے کہ اس ریسرچ میں صرف فیملی کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کی کمیونٹی کے ساتھ آپ کا کیا تعلق تھا، آپ کے دوستوں کے ساتھ، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا کیا تعلق تھا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل تھیں. تو بڑی زبردست چیز ہے اور حدیث میں بھی ہمیں بتایا گیا ہے. اب اگر میں صلہ رحمی کی ڈیفینیشن کروں تو صلہ رحمی کی ڈیفینیشن دو چیزوں میں آسان ترین الفاظ میں اگر کی جائے تو اس طرح سے ہوگی. پہلی یہ کہ آپ لوگوں کے ساتھ تعلق نہ توڑیں، بھلے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، بھلے وہ آپ کی فیملی ہے. دوسرا یہ کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں، ان سے ملنا جلنا، ان کے لیے تحفے تحائف لینا، لڑائی جھگڑے سے بچنا، یہ ساری چیزیں اچھے سلوک میں شامل ہیں. تو اس پہ اور یہ جو تعلق توڑنا ہے اس پہ بڑی سخت احادیث ہیں، اس پہ میں جو قطع تعلقی پہ انشاءاللہ الگ سے کبھی ویڈیو بناؤں گا تفصیل سے. تو لیکن یہ جو صلہ رحمی ہے اب اس کو سمجھنا چاہیے کہ صلہ رحمی سے مراد ایک تو تعلق نہ توڑنا جن کے ساتھ آپ کا تعلق بن گیا ہے، اور دوسرا اس تعلق کو اچھے انداز میں نبھانا، اچھے سلوک کے ساتھ نبھانا، یہ دو چیزیں اس میں شامل ہیں. اب اس ریسرچ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ نہیں تھا کہ بہت زیادہ بندہ سوشل ہو، بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں، یہ نہیں، بلکہ اس کی بجائے یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ تعلق ہے ان کے ساتھ اس کا تعلق اچھا ہو، اچھا ریلیشن شپ ہو. اور دوسری چیز اس میں امپورٹنٹ یہ تھی اس ریسرچ میں کہ بندہ بہت زیادہ تنہائی کا شکار نہ ہو. تو پھر اس سے کیا ہوگا، ذہنی صحت بھی، آئی کیو بھی، فزیکل ہیلتھ بھی، یہ ساری چیزیں بھی ٹھیک ہوں گی اور آپ کی عمر میں اضافہ بھی ہوگا، یعنی ایسے لوگوں کی عمر لمبی ہوگی. یہ اتنی بات تھی ریسرچ کی. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کیا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلہ رحمی کی حدیث کے علاوہ بھی علیحدہ کیا ہمیں نہیں بتایا گیا کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے؟ ایک حدیث کے مطابق سب سے زیادہ جو ہمارے اچھے سلوک کا جو حقدار ہے وہ کون سی شخصیت ہے؟ وہ ہماری ماں ہے. پھر اس کے بعد ہمارے والد صاحب ہیں، پھر ماں باپ کے بعد آپ کے بہن بھائی، آپ کے بیوی بچے، آپ کے جو فرسٹ کزنز ہیں، آپ کے چچا تایا پھوپھو خالہ، یہ سب آپ کے قریبی جو رشتہ دار ہیں یہ پھر زیادہ حقدار ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے ہمسائے، آپ کے دوست احباب، یہ سب. کیا ہم نہیں دیکھتے کہ اسلام نے ہمیں ان سب لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے علیحدہ احادیث موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ہمسایوں پہ کتنی زیادہ احادیث موجود ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے. اس کے علاوہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے، اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے ہر طرح کی رہنمائی ہمیں اسلام میں ملتی ہے. تو ہمیں اس چیز کو، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور پھر یہ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم رشتے توڑ دیتے ہیں، تعلق توڑ دیتے ہیں. اب میں جی ساری زندگی اب نہیں ملوں گا. عموماً میں نے خاص کر رشتہ داروں میں جو تعلق توڑنے کی سب سے بڑی وجہ دیکھی ہے وہ یہ شادی والے معاملے میں دیکھی ہے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ رشتہ بھیجتا ہے، اگر آگے سے انکار ہو گیا تو اب یہ جو رشتہ بھیجنے والا ہے یہ تعلق توڑ دیتا ہے. کیونکہ جی انہوں نے یہ ہمارے ساتھ رشتہ نہیں کیا. دیکھیں رشتہ بھیجنا آپ کا حق ہے، اور آگے جنہوں نے رشتہ کرنا ہے، جن کی طرف آپ نے پیغام بھیجا ہے، انہوں نے بھی اپنا نظام دیکھنا ہے، اپنے مسائل دیکھنے ہیں، اپنے بچوں کی بھی خواہش دیکھنی ہے. تو اگر وہ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کر پاتے تو وہ آپ کو پیار سے انکار کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب آپ ساری زندگی کے لیے تعلق توڑ لیں. یہ تو آپ کی نیگیٹیوٹی ہے. بلکہ ایسے لوگوں سے تو میں سمجھتا ہوں کہ رشتہ کرنا بھی نہیں چاہیے، کہ یعنی اگر آپ رشتہ کریں گے تو ہم آپ کے رشتہ دار رہیں گے، ورنہ ہم رشتہ ختم کر دیں گے. جو پہلے سے موجود اللہ تعالیٰ نے رشتہ بنایا ہے وہ رشتہ ہم ختم کر دیں گے. مثلاً چچا تایا ہیں اور وہ دو بھائی ہیں، ان کی اولاد ہے، اب ایک اس میں سے رشتہ لے کے آ جاتا ہے، اب دوسرا رشتہ نہیں کرتا تو وہ یہ بھی بھول جائے گا کہ پہلے تو میں یہ جو چچا تایا ہیں یہ دونوں پہلے شروع میں آپس میں بھائی تھے. اب اس کا بھی خیال نہیں رکھا جائے گا، اس رشتے کو ختم کر دیا جائے گا. کیونکہ آگے بچوں کا رشتہ نہیں ہوا. اسی طرح جس کی طرف رشتہ بھیجا گیا ہے وہ بھی تعلق ختم کر دیتے ہیں. وہ اس لیے ختم کر دیتے ہیں کہ لو جی دیکھو اب ان کی ہمارے بچوں پہ نظر ہے، یہ ہم تو اتنے آگے نکل گئے، ہم ان کے ساتھ اب رشتہ کریں گے. یہ بھی نیگیٹو تھنکنگ ہے. آپ کے رشتہ دار ہیں، اگر انہوں نے رشتہ پوچھ لیا ہے، کوئی اس میں غلط بات نہیں، کوئی اس میں مذائقہ نہیں، کوئی اس میں ظلم نہیں ہو گیا. رشتہ دار ہیں، پوچھ لیا ہے، آپ کو مناسب لگا آپ کر لیں، آپ کو مناسب نہیں لگا تو آپ نہ کریں. اس میں تعلق توڑنے والی بات کہاں پہ آ گئی؟ اور تعلق توڑنے پھر جو اتنی زیادہ وعید آئی ہے احادیث میں، اس کا بھی خیال کریں. اور اگر اس کا نہیں تو کم از کم اب اس ریسرچ کا ہی خیال کر لیں. اس ریسرچ کے مطابق بھی
اگر آپ اس طرح سے اپنے تعلق توڑیں گے، خراب کریں گے، برا سلوک کریں گے تو آپ کی زندگی پہ اس کے کیا اثرات آ سکتے ہیں یہ آپ خود سمجھ لیں۔ اور اگر ریسرچ کو آپ چھوڑ دیں دوسری طرف، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، اپنی کمیونٹی میں جن کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے، ایون آپ کی جاب وغیرہ پہ، آپ کے ہمسایوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، ان سب لوگوں کے ساتھ جب آپ اچھے طریقے سے رشتہ نبھائیں گے، ایک ان کے ساتھ تعلق توڑنا نہیں، دوسرا اس تعلق کو احسن طریقے سے نبھانا ہے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کی زندگی میں جو برکت آئے گی، آپ کی روزی میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔